السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ آج کی میری ویڈیو بظاہر تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، لیکن اس سے بہت سی آپ کو معلومات مل سکے گی رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں، اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں اور جو اللہ رب العزت نے اس میں سعادتیں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن ہم رمضان المبارک کو استقبال کیسے کریں، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سے پوائنٹ، ایسے معاملات میں بہت سے پوائنٹس، بہت سی احادیث ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کافی زیادہ جن کو علم نہیں ہوتا، تو اسی طرح وہ تمام نالج کو آبزرو کر کے اپنے آپ کو ریفریش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان کی طرف مزید لے کر چل سکتے ہیں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نازل فرماتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھانے چاہیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر لینا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمتیں، صرف رحمتیں ہوتی ہیں، شیاطین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تمام نیکی کے کاموں میں لبیک کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف بڑھو، سبقت لے جاؤ اور آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جاؤ، یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے کاموں کی طرف بڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جب ہم رمضان کا چاند دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں، یعنی ہم دعائیں مانگیں رمضان کے لیے، اور ہم جو چاند دیکھنے پر کلمات ہیں ان کو ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور رمضان کا ہمیں استقبال انتہائی خوشی سے کرنا چاہیے، نہیں کہ لو جی اب رمضان آ گیا ہے سارا دن ہم بھوکے رہیں گے، یہ وہ نہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ اور جب ہم رمضان مبارک کا چاند دیکھیں تو ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام رب وربک اللہ، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہے، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اور نیک کام کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہی ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے
جہاں باقی تمام عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا، وہاں روزے کو مخفی رکھا گیا، کیونکہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے جو خاص اللہ رب العزت کے لیے۔ بظاہر تو روزہ ایک عبادت ہے، لیکن روزہ ایک ڈھال ہے۔ اس کا فائدہ روزے کا کہ یہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اتنی نمازیں ہم نے پورے سال میں نہیں پڑھی ہوتی جتنی ہم پورے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، اتنا ہم نے صدقہ خیرات پورے سال میں نہیں کیا ہوتا جتنا ہم رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ روزے کی وجہ سے، رمضان کے مہینے کی رحمتوں کی وجہ سے، برکتوں کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈال ہوتی ہے۔ یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جس کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ یعنی روزہ ہمیں بہت سے برے کاموں سے روک لیتا ہے جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ روزہ ہمیں آگ سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مساوت پر رکھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو صحت مند ہوتے ہیں، جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سے پیاس نہیں برداشت ہوتی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، ہم نے باہر جانا ہوتا ہے، یہ ان میں ایمان کی شدید کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی اس عبادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص خاص اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے جو خاص اللہ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ دار، یعنی روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ روزہ داروں کے لیے ایک انعام ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس سے قیامت والے دن ایک خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا، جسے باب الریان کہتے ہیں، اور وہ خاص دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ ان کو بلا کر کہا جائے گا کہ اے روزہ داروں آؤ اور اس دروازے سے گزرو اور اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ روزہ ہی وہ عبادت ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ایسے عمل سے متعلق سوال کیا جو ان کو جنت کی طرف لے کر جائے، جو انہیں جنت میں داخل کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے کو پکڑ لو، اس کو لازم کر لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام معاملات میں سبقت لے جاتی ہے، جو ہمیں جہنم سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ہماری ڈھال بنتی ہے، اور جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب تر کر دیتی ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمیں خود اس عبادت کا اجر دیں گے۔